ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے ادعو الی ربک، یعنی لوگوں کو اپنی رب کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ پھر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف جو بلاؤ تو اچھے انداز میں بلاؤ، اس کا مفہوم اور لیکن اچھے انداز میں بلاؤ اور اچھے طریقے سے بلاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت کریمہ میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اپنے دوستوں کو، احبابوں کو دین کی طرف بلانا، اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنی ایک وہ بناؤ، ایک سسٹم یا ایک ٹیم جیسے ہوتی ہے اس کو بناؤ اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کو ایک طرف لاؤ۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں وارد ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر کسی نے کسی شخص کو نماز کے لیے بلایا اور وہ نماز کے لیے آیا، اس نے نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ثواب اس شخص کو دے گا اتنا ثواب جس نے مسجد میں اس کو شامل کیا اس کو بھی عطا فرمائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ثواب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، اتنا ثواب جتنا پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب بلانے والے کو ملے گا۔ تو یہ آسان کا طریقہ ہے دین کی خدمت کرنے کا اور دین کا سرمایہ کمانے کا۔ اگر یہی چیز اگر ہم لوگوں کو دنیا میں ہوتا کہ ایک لوگوں کو اگر تم اپنے ساتھ لے کر آؤ تم کو 5,000 روپے ملیں گے، دوسرے کو لے کر آؤ تو بھی 5,000 ملیں گے، تو شاید یہ مسجد پوری بھر جاتی کہ بھئی ایک آدمی کو لانے میں 5,000 مل رہا ہے، 2 کو لایا تو 5 کا ڈبل 10 ہو گیا، اب 3 کو لایا تو 15 ہو گیا، اسی طرح بڑھتے گئے۔ مطلب جتنے آدمی کو لاؤ گے اتنا تمہارا پیسہ بڑھتا جائے گا۔ تو ہمارے خیال سے مسجد کی کوئی جگہ خالی ہی نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں بھی ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن ان کو ہم مسجد کی طرف یا راہ راست کی طرف نہیں بلاتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہم یہ بھی ڈرتے ہیں کہ میں اپنے دوست کو کہیں ٹوک دوں گا کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ کسی کو آپ ٹوک سکتے ہیں، گناہ کرنے سے باز رکھ سکتے ہیں، تو اس کو روکیں کہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ اگر اتنی طاقت ہے کہ اس کو مار کر آپ لائیں تو مار کر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہہ سکتے ہیں، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو اس کو دل میں برا سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کل ملا کے اس کی غلطیاں ہی۔ اسی طریقے سے ایک نیک آدمی کو نیکی کی طرف لانے کا اتنا ثواب۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی شخص کو گناہ کی طرف بلایا، گناہ کی طرف دعوت دیا، تو جتنا گناہ آپ کو ہے اور دوسرے شخص کو اس گناہ میں شامل کیا اتنا ہی گناہ آپ کو، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وہ نہیں رکھا ہے کہ نیکیوں میں تو آپ کو دے رہا ہے، اگر گناہ میں کسی کو شامل کر رہے ہیں تو اتنا گناہ آپ کو دے رہا ہے۔ ہم نے ایک گناہ کیا، اپنے گناہ میں 2 لوگوں کو شامل کیا، اب پتہ چلا وہ جو 2 لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کا بھی گناہ مجھے مل رہا ہے اور میرے گناہ کو تھوڑی۔ یہ چیزیں بہت آسان کام ہے اور نیکیاں کمانا بڑا آسان ہے۔ آج کے وقت میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے مسجد کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اس محفل میں بیٹھایا جائے۔ اس محفل کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ سیکھیں، اس کا مقصد ہی ہے۔ اور محفل کا مقصد یہ ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ پوری 24 گھنٹہ عبادت کریں،
24 घंटा इबादत करने से बेहतर है। अब इबादत करते रहें, उससे बेहतर इबादत क्या है? उससे बेहतर इबादत है कि आप अच्छे लोगों की महफिल में बैठकर उस दर्स व तदरीस सीख लें। तो इस महफिल में जो हम बैठते हैं तो समझ लो कि 24 घंटे जो हम इबादत करते हैं उससे अच्छी महफिल ये है और उससे ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि आज हम महफिल में बैठकर सवाब कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़ी दूरी है, क्योंकि लोगों का दिल जो है वो मस्जिदों में नहीं लगता है, कारोबार में लगा हुआ है। लोगों का दिल अपने घर पर लगा हुआ है। लोगों का दिल नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद उनके जहन में ये होता है कि मुझे दुकान जाना है, दुकान पर कोई कस्टमर आया होगा, जल्दी हम पहुंच जाएं ताकि कोई मेरा ग्राहक वापस ना चला जाए। ये इंसान नमाज तो पढ़ता है, लेकिन दिल में सारे ख्यालात उसके होते हैं। तो इसी चीज़ को जब हम नमाज में पढ़ें तो इसी को मतलब इसकी पाकीज़गी रखें। और आज यही हाल आवाम का नहीं है, बल्कि यही हाल लोगों का भी है, इमामों का भी यही हाल है, अक्सर सबका यही हाल है। सारे लोग इसमें, ऐसा नहीं है कि आवाम ही इसमें है, उलमा भी इसमें शामिल है कि जल्दी से नमाज पढ़ लो। और बहुत से लोगों ने दुआ भी नहीं मांगा, उनको क्या दुआ की ज़रूरत है? वो जानते हैं अल्लाह ताला मुझे रोज़ी तो दे ही रहा है, दुआ मांगेंगे तो भी देगा, नहीं मांगेंगे तो भी देगा, तो बेहतर हम दुआ ही ना मांगें। लेकिन दुआ क्या है? दुआ वो चीज़ है कि आपने जो कुछ कमाया, आप पूरा दिन मजदूरी करें और जब शाम को आपको मजदूरी देने का वक्त हो तो आप मजदूरी ना लें, अपने घर चले जाएं। तो इसी तरीके से दुआ है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद अब अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए तो गोया आपने नमाज तो पढ़ा, लेकिन आपको रब से कुछ ज़रूरत तलब नहीं, लेकिन दिल में मगरूरियत, दिल में घमंड है कि हम रब से क्या मांगे, मेरे पास तो सब कुछ है, दुआ की क्या ज़रूरत है? दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं। अब जल्दी से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अब एक दूसरे के कंधे पर पाँव रखते हुए निकल गए। ऐसे लोगों को तो हमारे ख्याल से मस्जिद में आना और नमाज की ज़रूरत ही नहीं, वो नमाज ही ना पढ़ें, बेहतर है कि वो घर पे ही अपनी नमाज़ें अदा कर ली। दुआ की ज़रूरत ही नहीं। और दुआ जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आप कुरान पाक में कई मकामात पर दुआ मांगने के लिए हुक्म आया कि दुआ मांगना चाहिए, और ये कहा गया इबादत का जो मग़ज़ है, जो दिमाग है, वो दुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भी पाई जाती हैं। अच्छा, नमाज के मुतालिक एक छोटे सा वाक़या बता दूँ, इसके बारे में बड़ा मशहूर वाक़या है कि लोग कहते हैं कि जो वारसी होते हैं, जो वारस पाक से मुरीद होते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। अक्सर लोगों में ये राय है। तो हज़रत वारस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक वाक़या में खानकाही वाक़या आपको बता दूँ कि हज़रत सैयदना वारस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मौजूद, और आपके यहाँ लिखा हुआ है, जब आप खानकाह में जाएंगे आपके यहाँ तो एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मुझ में से नहीं। आपके यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से मुरीदीन उनके हैं इस चीज़ को गलत मैसेज देते हैं। तो हज़रत वारिस पाक अलैहि रहमा जो है कि मशहूर था कि आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, बड़ा मशहूर वाक़या है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत वारिस पाक ने अपने खादिम को बुलाया और कहा, जाओ मेरे लिए एक लोटा पानी लेकर आओ। खादिम गया, एक लोटा पानी लेकर आया। हज़रत वारिस पाक ने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद तारीख़ बताती है कि सैयद हुसैन मियाँ अशरफ़ी अलैहि रहमा अपने रुदौली से चले और रूहानी कनेक्शन देख, आज तो मोबाइल है, आपने फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो वो तो मोबाइल है, आपने बता दिया, लेकिन वो रूहानी कनेक्शन था, जिसको कहा आज के ज़माने में समझाना बड़ा आसान है। रूहानी नेटवर्क या रूहानी टावर कहा जाए कि वो वहाँ तो चल रहे हैं, उनको खबर है नहीं कौन आ रहा है। और वारिस पाक कहाँ, देवा शरीफ में, और वो रुदौली शरीफ से चले और इन्होंने नमाज का अहतमाम कर लिया। और जब करीब पहुँचे तो तारीख़ ये बताती है कि वारिस पाक अलैहि रहमा ने वज़ू कर कर मुकम्मल कर कर खड़े हुए और सैयद हुसैन मियाँ अशरफ़ी अलैहि रहमा पहुँचे। दोनों ने एक दूसरे से मुसाफ़ा किया और मुसाफ़ा करने के बाद हज़रत वारिस पाक अलैहि रहमा मस्जिद में गए और आपको मनसब इमामत पर के लिए खड़ा कर दिया। मनसब इमामत के लिए आप खड़े हो गए।
اب منصب امامت حضرت سید حسین میں اشرفی علیہ الرحمہ نے نماز پڑھائی، آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہو گیا کہ آج وارث پاک نے نماز پڑھی، لوگوں میں ایک چرچا ہو گیا آج وارث پاک نے نماز پڑھی۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو سنتوں پر عمل کر لے، جو سنتوں پر عمل کر لے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں گے تو ولی کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، جب وہ شریعت پر چل لے، اور جب شریعت پر چل لیتا ہے، شریعت یعنی جو کچھ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرتے ہیں، شریعت ظاہری دکھا، پھر وہ طریقت پر پہنچتا ہے، اور جب وہ طریقت پر پہنچتا ہے تو معرفت پر پھر وہ معرفت پار کر جاتا ہے، جو معرفت کے آگے پھر وہ حقیقت پر پہنچتا ہے، تب وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جو ولی ہوتا ہے وہ عالم دین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وہ دنیا میں پڑھ لے یا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے، وہ عالم دین ہی ہوتا ہے۔ اب مشہور ہو گیا کہ آپ نے نماز پڑھی، حضرت وارث پاک نے فرمایا کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جو خود خدا تک پہنچ جائے اور مجھے بھی خدا تک پہنچا دے۔ تو جب سید حسین میں اشرفی کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے نیت کی تو خود خدا کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور مجھے بھی خدا کے بارگاہ میں حاضر کر دیا، تو میں ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ حضرت وارث پاک علیہ الرحمہ کا قول۔ تو یہ چیز بہت بڑی چیز ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو ہم اپنے دل کو مطمئن کر لیں، قلب کو صاف کر لیں۔ جس طریقے سے ہم وضو بناتے ہیں جسم کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، کلی کرتے ہیں کہ جو منہ سے گناہ کیا ہو، چہرہ دھلتے ہیں جو آنکھوں سے گناہ کیا ہو، ہاتھوں کو دھلتے ہیں، پیر کو دھلتے ہیں، دل کی ان پاکیزگی کو تو وضو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وضو کریں تو مسجد کے اندر جب داخل ہو تو قلب کو بھی صاف کر لیں، سارے چیزوں کو مسجد کے باہر رکھ دیں اور پھر ہم مسجد میں آئیں اور نماز مکمل کریں۔ آپ کو نماز میں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور اطمینان کے ساتھ پرسکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ادعو الی ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور پھر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی اپنے رب کی طرف لوگوں کو اچھی تدبیر کے ساتھ، اچھی حکمت کے ساتھ بلاؤ اور حسن سلوک کے ساتھ بلاؤ۔ اور اسی چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو یہ محفل ہم لوگوں کو جو اسلامی محفل ہوتی ہے، بعض لوگ اس محفل کا مذاق بھی اڑاتے ہوں گے کہ آپ وہاں وقت دیتے ہو، بیٹھتے ہو، ان کو معلوم نہیں ایسی محفلیں جنت میں بھی ہوں، ایسی محفلیں جنت میں بھی ہوں گی۔ اور یہ محفلیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، دنیاوی محفلیں نہیں، یہ محفلیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہیں، جنت کے اندر بھی ایسی محفلیں ہوں گی۔ اور اگر کوئی خواہش کرے گا کہ میں جن محفل میں شامل ہوا تھا میں اس محفل والوں سے ملوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اکٹھا فرما دے گا اور اس محفل میں لوگ شریک ہوں گے اور اسی طریقے سے محفل کریں گے۔ تو یہ اچھی محفل ہے، لوگوں کو اس پہ مت جاؤ۔ لوگ تو چاہتے ہیں، خود نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں، تو اس لیے اچھا کام کرو، نیکیاں کرو، نیک اعمال کی طرف جاؤ۔ 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ صرف عبادت کرنے کا، باقی آپ کے پاس 23 گھنٹے آپ کے لیے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کے اهدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔